السلام علیکم ناظرین، شروع اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے کہ جس کی قبضہ قدرت میں ساری کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی۔ جی ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر بابر ملک، عظمت نیوز چینل کے ساتھ۔ اس وقت ہم موجود ہیں چودھری رسالت گجر سابق چیئرمین کے ساتھ۔ ان کا انٹرویو آج ہم کریں گے، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی چودھری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب کیا حال چال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ چودھری صاحب ویسے تو آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، تو پھر بھی میں دیکھنے والوں کے لیے آپ کو کہوں گا کہ آپ اپنا تعارف کروا دیں، اور آپ نے کب سے سیاست جو نا آغاز کیا، اور آپ اس سیاست کے دوران کیا کیا کس کس عہدے پر رہے؟ ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں عظمت ٹیم چودھری لیاقت علی طاہر صاحب، بابر ملک صاحب، نویلا اکبر صاحبہ، صدیق سیفی صاحب اور سب مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں موقع دیا کچھ عوام سے بات کرنے کا، کچھ عوام کے حق میں بات کرنے کا۔ تو میں نے ملک صاحب سیاست جو ہے نا 85 سے میں سیاسی ورکر ہوں۔ جی 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 85 سے 85 سے ٹھیک ہے۔ 1985 سے، تو اس کے بعد بارہا الیکشن لڑے، تو سن 2000 میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل بنا۔ جی جی اس کے بعد اب جو ریسنٹ الیکشن ہوئے ہیں چیئرمین یونین کونسل جی بمبا والا بنا، اور اس عرصہ میں عوام کی خدمت کے لیے جو بھی بن پایا وہ کیا، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے ہی 2008 سے وابستہ ہیں، اور آج تک جی جی بالکل ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہیں۔ چودھری صاحب اس کے ساتھ میں ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آپ کون سی سیاسی شخصیت سے جو ہے نا متاثر ہو کے سیاست میں آپ نے انٹری کی؟ جی ملک صاحب، یہ ہمارے بزرگ چودھری اختر علی بریو مرحوم، انہوں نے جو 77 کا الیکشن تھا نا جی، ان کے آزاد انہوں نے لڑا تھا MP کا۔ جی تو میں اس وقت چھوٹا سا تھا، تو میں ان کے وہ جلوسوں میں نہ جایا کرتا تھا، جو بڑے بڑے جلوس اس وقت نکلا کرتے تھے یہ ٹریکٹر ٹرالیوں پہ، تو اس وقت بھی مجھے شوق تھا، تو ان سے ہی ہمارے بزرگ بھی ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے چیئرمین ضلع کونسل بنے جب سے، تو بے تحاشا انہوں نے اس ضلع میں ترقی، پنجاب میں، پاکستان میں، دنیا میں نام پیدا کیا، تو اس لیے جی جی وہ میرے بالکل جی، آئیڈیل ہیں۔ وہ تو ایسا نام ہے جو کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بے شک وریو خاندان اب تک بے شک ان کا ایک نام ہے، اور وہ گجر برادری ہے ان کی بھی، میرے خیال سے آپ بھی جو ہے نا گجر برادری کی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل، وریو ہمارے جو قریبی ہے عزیز ہیں۔ وریو جو ہے ان کی کاسٹ ہے یا کو مطلب گاؤں؟ وریو گاؤں ہے۔ اچھا وریو گاؤں ہے۔ جی چودھری صاحب، میں ایک سوال یہاں یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ جب ممبر ضلع کونسل بھی رہے ماشاءاللہ، اس وقت آپ نے کون کون سے ایسے کام اپنے علاقے کے لیے کروائے کہ جس کی وجہ سے آپ کو اب تک بھی یاد رکھا گیا، اور آپ جو ہے نا چیئرمین یونین کونسل بھی بنے؟ اس دوران آپ نے کون کون سے اپنے واضح کام؟ بطور ممبر ڈسٹرکٹ کونسل، یہ جو ضلع ناظمی کا دور تھا، تو اس وقت بھی جو اپنا علاقے کے کام تو یہی اس لیول پہ، ہمارے لیول پہ ہوتے ہیں، گلیاں نالیاں سڑکیں وغیرہ، تو وہ اس وقت بھی ہمارے ضلع ناظم تھے میاں نعیم جوید صاحب، ان سے فنڈ لے کے وہ کافی کام ہم نے کروایا۔ تحصیل کونسل سے یہ سڑکیں اور یہ سیوریج کا جو کام ہے یہ کروایا، اور اس کے بعد بڑی انشاءاللہ جو بھی کسی ہمارے جو نمائندے جن کی لیے ہم الیکشن لڑتے ہیں، جیسے پہلے تھے یحییٰ گل نواز صاحب MP، ان سے بھی اچھے خاصے کام علاقے میں کروائے انہوں نے بھی۔ اور اس کے بعد یہ پیر سید زار شاہ صاحب ہمارے MNA تھے، تو وہ بھی بڑے مہربان تھے۔ یہ ریسنٹلی جب میں چیئرمین بنا تو میں نے شاہ صاحب سے کہا کہ سوئی گیس بڑا مسئلہ ہے، باقی تو فنڈز جو بھی ہمارے حصے کے آتے تھے وہ بھی ہم نے لگایا علاقے میں،
تو ایک اور بات، بطور ممبر ڈسٹرکٹ کونسل اور چیئرمین یونین کونسل ابھی ایک ہی جو ہے نا بجٹ ہمارا ضلع کونسل کا ہم نے یوز کیا. اچھا. اس میں سے ہمارے تقریباً ہر چیئرمین یونین کونسل 1.25 کروڑ روپیہ جی جو ہے نا وہ حصے میں آیا. تو اس سے کسی نے سڑک بنا لی, کسی نے وہ کچھ نہ کچھ رستے اچھی خاصی. جی ٹھیک ہو گیا. اگر یہ ادارے نہ یہ گورنمنٹ یہ پی ٹی آئی کی توڑ دی تو یہ تقریباً 4 سال میں ایک یونین کونسل میں اتنے پیسے لگے ہیں. جی جی بالکل ٹھیک. تو علاقہ تو سنور جانا تھا. بالکل چور صاحب. تو اس کے بعد میں نے شاہ صاحب سے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے کہا کہ شاہ صاحب یہ جو سوئی گیس بڑا مسئلہ ہے, جی اور تو کام میرے علاقے میں سڑکیں گلیاں سب ٹھیک ہے, تو آپ یہ مہربانی کریں. تو شاہ صاحب نے اپنے فنڈز تھے جو ان کو ملے تھے, انہوں نے 5 کروڑ روپیہ میرے یونین کونسل کے 4 گاؤں, جی کون کون سے گاؤں؟ جی بمبا والا مین, جی 7,000 آبادی کا گاؤں ہے, جنڈو سائی ہے, جنڈو صاحب, کوٹ جنڈو ہے, کوٹ جنڈو. ملیاں والا ہے. جی ان کا انہوں نے سوئی گیس کے جو ٹوٹل فنڈ تھے وہ جمع کروا دیے, اور جو گورنمنٹ نے حصہ ڈالنا تھا وہ بھی پرائم منسٹر شاد خان عباسی صاحب سے اس وقت لے کے انہوں نے جو ہے نا اسکیم فل فنڈڈ کروا دی. اور 6 انچ پائپ لائن کا انہوں نے نا اس وقت جاب نمبر لے دیا, پائپ پورا ہو گیا. اس کی ایک ہوتی ہے وجہ کہ اگر جو 6 انچ کا پائپ ہے وہ تو گیس کی نہر ہے نا بھائی, جی جی بالکل بالکل. جب نہر کوئی نکل جائے اس میں سے آگے سے تو پھر جو لائنیں ہیں ہاں جی ہاں جی, وہ جو 1 سال تک پائپ ادھر پڑا رہا. اچھا. اور اس نااہل گورنمنٹ نے اس کو دبایا نہیں. جی 1 سال کے بعد ہم نے محکمے کو درخواستیں وغیرہ دی, چیف صاحب سے ملے, اور وہ پائپ جو ہے نا انڈر گراؤنڈ ہو گیا. جی اس کے بعد اس کا جاب نمبر لگنا تھا, یہ جو گاؤں کے گلیوں میں جو ڈالتے ہیں پائپ, جی تو 1 سال تک, اور انہیں 1.5 سال اور نہیں اس کا نقصان کر دیا, نہیں وہ جاب نمبر لگایا, ٹھیک. حالانکہ پیسے تو جمع تھے. پیسے جمع تھے. اب جب الیکشن آیا تو انہوں نے نااہلوں نے وہ اب جاب نمبر لگایا, اور جو ہے نا وہ اب تو چونکہ الیکشن آ گئے جی. وہ تو کام ہونا نہیں تھا. اور ایک اور بڑا نقصان کر دیا انہوں نے کہ جو شاہ صاحب نے جب پیسے جمع کروائے تھے اس وقت جو پائپ 10 روپے کا تھا اب وہ 2 سال بعد 50 روپے کا ہے. تو وہ اس ایسٹیمیٹ کے مطابق جو ہے نا جی وہ تو پائپ بھی بہت کم اب یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پائپ آپ کو ملا زیادہ تھا, لیکن یہ مہنگا ہونے کی وجہ سے اب کم مہنگا ہونے کی وجہ سے اب بھی انہوں نے جو ہے نا اس کا خریدا ہے نا, جی تو وہ تو بہت کم پڑ جائے گا, ایسٹیمیٹ کے مطابق تو نہیں وہ پائے گا. جو آپ نے کور کرنے تھے اپنے گاؤں وہ کور اب ہونا مشکل وہ تو ہے. ہوں گے, لیکن مکمل میں نے تو ایک ایک گلی ایک ایک کا وہ سروے اور اس کا ایسٹیمیٹ لگوایا تھا, اس کے مطابق پیسے جمع کروائے تھے. تو ملک صاحب اس وقت یہ اس کا جاب نمبر لگا دیتے جی اور اس کو اس کے مطابق اسی وقت خرید لیتے, ہاں تو یہ پائپ پورا ہو جاتا. اب تو کم پڑے گا, دوبارہ پیسے جمع کروانے پڑیں گے. جی جی ٹھیک. یعنی کوئی 300 فٹ کی گلی ہے تو وہ یہ تو اب جو اتنے پیسوں میں آئے گا وہ 150 فٹ کا آئے گا. جی ہاں چوہدری صاحب, یہ بات تو یہ الیکشن جو ہونے جا رہے ہیں یہاں بات میں بات آ گئی, یہ سید افتخار الحسن شاہ مرحوم کے بعد جو N75 حلقہ خالی ہوا ہے, یہاں پر ضمنی الیکشن ہونے جا رہے ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ مسلم لیگ نون یہاں پر جو نا وہ کتنی سٹرانگ ہے اور کتنی تیاریاں ہیں آپ کی, اور کیا سمجھتے ہیں آپ یہ آپ کتنے فیصد جو نا الیکشن ون کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں بڑا پرانا سیاسی ورکر ہوں, اور میری سوچ کے مطابق اور تجربے کے مطابق جو ہے نا, ایک تو یہ جو حلقہ ہے ہمارا جی ہے ہی پاکستان مسلم لیگ N کا ہے. یہاں میاں نواز شریف کے چاہنے والے, اس کے دیوانے, اس کے سپورٹر ووٹر کا بہت زیادہ ہے. یہ جو ریسنٹلی الیکشن 18 والا سارا زمانہ کہتا ہے کہ چوری ہوا ہے, اتنا چوری ہونے کے باوجود شاہ صاحب 41,000 کی لیڈ سے جیتے, اور یہ ضلع میں ان کی 1 نمبر پہ لیڈ تھی. کیونکہ اس کے بعد 38,000 ارمغان سبحانی صاحب کی تھی, اور 40,000 رانا شمیم احمد کی, اور شاہ صاحب کی 41 یعنی 41,000 کی لیڈ تھی. اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے N75 میں امیدوار جو ہیں ان کا کیا نام ہے, وہ کون سے؟ وہ شاہ صاحب مرحوم کی بیٹی ہیں سیدہ نوشین زار شاہ صاحبہ,
اور ماشاءاللہ وہ اس وقت کمپین میں ہے، جی تو بہت اچھا ان کا الیکشن جا رہا ہے۔ ایک تو اس ضلع کے جو مین کھلاڑی ہیں سیاست کے، اور جن کا اس حلقہ میں بھی کافی اثر و رسوخ ہے، ادھر جو پسرور کی یونین کونسلز ہیں، یہ ساری شاہ صاحب بھی 3 دفعہ ایم این اے رہے ہیں، اس سے پہلے چودھری عبدالستار صاحب ادھر ایم این اے تھے، تو وہ ارمغان سبحانی صاحب، طارق سبحانی صاحب دن رات ایک کر کے تو اس حلقہ میں الیکشن لڑ رہے ہیں، اور اسی لیے شاید ان کو نیب کا نوٹس بھی آیا ہوا ہے۔ اچھا 9 تاریخ کو ان کی پیشی ہے، صرف یہ الیکشن سے روکنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ الیکشن تو پاکستان مسلم لیگ این ہی جیتے گی۔ اچھا چور صاحب، یہاں اس NA-75 کے نیچے جو ہے نا کتنے حلقہ پی پی جو ہے نا وہ کتنے آ رہے ہیں؟ اس میں پی پی 42 تو مکمل ہے جی، اچھا اور پی پی 43 جو ہے اس کی کوئی 2 یونین کونسل جو ہے نا، تین یونین کونسل اس کی ہیں، اور جو پی پی 41 ہے وہ بھی تقریباً مکمل ہے۔ ٹھیک 41 میں سننے میں آ رہا ہے، جو کافی زیادہ لوگ جو ہے نا پی ٹی آئی کو جوائن کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو صاحب کا جو امیدوار بھی تھے MP کے، یا کوئی اور بھی چیئرمین وغیرہ بھی سننے میں آ رہا ہے جا رہے ہیں، کونسلر جا رہے ہیں پی ٹی آئی میں، اس سے کوئی فرق پڑ رہا ہے الیکشن میں نون لیگ کو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ایک تو یہ غلط بتاتے ہیں اچھا کہ جی پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں، کون سا اپنا جو ہے نون کے آ رہے ہیں وہ پی ٹی آئی میں۔ جی ایک چیئرمین ادھر سے گیا ہے گلوٹیاں سے، ٹھیک ہے جی، چودھری اسلم صاحب، جی جی انہوں نے آزاد الیکشن لڑا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، وہ نون لیگ کے نہیں تھے۔ دوسرا چیئرمین ایک اس کا انہوں نے کیا، وہ ہمارے ہیں بڑائی صاحب جی ہیں جی، اپنا کیا نام، محمود الرحمان بڑائی صاحب ہیں، جی وہ پچھلی دفعہ عثمان خالد کے ساتھ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ ہیں۔ اور آپ بتائیں کون سا چیئرمین یہ بس کہتے ہیں کہ سننے ادھر میں آ آ رہا ہے گیا؟ کہ کافی لوگ جو ہے نا یہی ہے کہ کوئی پی ٹی آئی میں جو ہے نا دھڑا دھڑ جو ہے نا شامل ہو رہے ہیں، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نون لیگ چھوڑ کر، یا ویسے بھی کونسلر کی حمایت حاصل ہو گئی، اس کے حوالے سے میں بات کر کوئی رہا تھا ایسی بات نہیں ہے، کہ مطلب آپ کے جو ساتھ تھے نون لیگ کے ساتھ تھے وہ اب بھی آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، اب یا بھی کوئی آپ ہمارے ساتھ ہیں اور کوئی ادھر سے فرق بھی پڑا آ ہے؟ رہے ہیں۔ زارع شاہ صاحب کے بعد کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا ہے اس نہیں کوئی حلقے پڑھ کو؟ نہیں، ابھی کل ہی ایک جو وائس چیئرمین جو اپنا پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ جیتا ہوا ہے، جی اقبال، میاں اقبال صاحب، اچھا کل انشاءاللہ بہت بڑے جلسے میں آ رہے ہیں۔ حسن اقبال صاحب، ارمغان سبحانی صاحب کی کوششوں سے وہ اس نے مسلم لیگ جوائن کیا ہے، رام رائیاں ان کا گاؤں ہے، وہاں پہ کل جلسہ ہے، اور جلسے میں وہ انشاءاللہ اعلان کریں گے۔ تو اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کی اس کی اپنی یونین کونسل، ملی صاحب تو ادھر ڈسکا ون کرنے کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، جو فضول ہے، ان کا تو اپنی یونین کونسل ہے، جو اس میں کل جو کمپین ہوئی ہے اور لوگوں نے جو دیکھا ہے تو وہ تو اس کی فکر کریں، جی جہاں پہ ان کا گھر ہے۔ ٹھیک ہے کٹ دیکھیں ملک بھائی، یہ گٹھیال یہاں جی یونین کونسل جو پچھلا الیکشن تھا نا جی، 61,000 ووٹ ہے ملی صاحب کا، اور پورے حلقے میں میرا خیال 2 یونین کونسل انہوں نے ون کی تھی، ایک اپنی اور ایک یہ مالوں میں۔ اور یہ جو ہماری یہ ارد گرد یونین کونسلز ہیں، گوجرا، یہ کنڑ سیان، میترام والی، گوئند کے، یہاں سے آپ رزلٹ نکال کے دیکھیں، بمبا والا کوئی ایک پولنگ نہیں یہ پچھلے جنرل الیکشن میں جیتے، یونین کونسل تو کیا ہے، پولنگ ایک بھی نہیں جیتے۔ تو اب بھی انشاءاللہ میرے تو جو اندازہ ہے، جیسے لوگ محنت کر رہے ہیں تو یہی رزلٹ آئے گا۔ اور رہ گیا یہ ڈسکا سٹی، تو یہ پتہ ہے آپ کو پاکستان مسلم لیگ نون کا شہر ہے، ٹھیک ہے جی، یہ جو اپنا شہری اور جو اس وقت جو ہم گراؤنڈ لیول پہ لوگ ہیں جی، ہمیں پتہ ہے لوگوں کی تکلیفوں کا، اور مہنگائی نے جو لوگوں کا اب حال کیا ہوا ہے، وہ تو پی ٹی آئی والے کے خود ہی
گھر والے بھی, ان کے گھروں والے بھی تو نہیں، وہ پریشان کہہ رہے ہیں, ہیں بے شک وہ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اتنی مہنگائی ہے یار, مہنگائی ہم ہے, لیکن یہ کیوں ساتھ ووٹ ساتھ دیں؟ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے ہے, انشاءاللہ اس پہ گھبرانا نہیں ہے, ٹھیک ہو جائے جی گی. یہ تو بس اب تو گھبرا گئے لوگ, ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ گھبرائیں. ٹھیک تو ان کو نہیں کچھ بھی ملنے والا. انشاءاللہ 13 تاریخ کو یہاں پہ مریم نواز شریف آ رہی ہیں پہلی دفعہ ڈسکا شہر میں. جی یہ ڈسکا شہر جو ہے نا, یہ جی یہاں پہ مغل برادری, انصاری برادری اور بہت سی یہ چھوٹی برادریاں, یعنی کاروباری لوگوں کا شہر ہے. اور ان کے میاں نواز شریف فیملی کے بھی, ان کے والد میاں شریف سے آپ کو بھی پتہ ہے بہت پرانے تعلقات ہیں, بالکل. ہیں جی. ہاں جی. اور ان کے اب نسلوں تک یہ آگے بھی جائیں گے. وہ الیکشن جب آتا ہے تو باہر نکلے نہ نکلیں, ووٹ جا کے جو ہے نا وہ میاں نواز شریف کو ڈالیں گے. یہ ہم نے دیکھا ہے. اچھا جی چودھری صاحب, یہ جو اپنے حلقہ N75 میں ہے, کون کون سے آپ کے جو مسلم لیگ نون سے تعاون کر رہے ہیں, جو مسلم لیگ نون کے عہدیدار ہیں یا MP صاحب ہیں, وہ کتنی حد تک جو ہے نا تعاون کر رہے ہیں اس الیکشن میں؟ ہماری سلیکشن جو ہمارا یہ PP بطالی ہے نا جی, جی جی. شہر والا حلقہ, ہاں اس کے MP ہیں میاں ذیشان رفیق صاحب. جی جی ٹھیک ہے. بڑے ہر دل عزیز شخصیت ہیں. انہوں نے وہ میاں شہباز شریف صاحب کے پولیٹیکل سیکرٹری بھی تھے جب یہ MP بننے سے پہلے. ہاں جی جی. تو اس وقت بھی انہوں نے یہاں پہ جو MP بننے سے پہلے انہوں نے ہمارے حلقوں میں اتنا کام ڈیولپمنٹ کا بھی اور غریب لوگوں کے بچوں کے جو ہے نوکریوں کا, وہ ہم سے اتنا تعاون کیا. اور اس کا یہ اب یہ ریوارڈ لوگ میاں ذیشان رفیق کو PP بطالی کے یہ دے رہے ہیں کہ اب وہ گورنمنٹ میں نہیں ہے, اپوزیشن میں ہے, لیکن یہاں پہ شہر میں بھی اتنے سب سے زیادہ کونسلرز اس کے ساتھ ہیں. 9 یونین کونسلز میں سے جو ہے نا سب چیئرمین انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور ان کی قیادت میں جو PP بطالی ہے, اس میں جو سب سے زیادہ لیڈ ہے وہ PP بطالی کی ہوگی. اور انشاءاللہ پہلے بھی یہاں سے تھی اور اب اور بہت زیادہ لیڈ میاں ذیشان رفیق صاحب کی وجہ سے ہوگی, چونکہ بہت ہی کمال کے آدمی ہیں, وفادار آدمی ہیں, تعلقداروں سے بڑی محبت پیار اپنے ورکروں سے کرتے ہیں. آپ یہ کسی اور سے بھی پوچھ لیں کہ شہر میں جو اب الیکشن کمپین چل رہی ہے وہ سب ان کے گرد ہی گھوم رہی ہے. جی جی جی. اچھا چودھری صاحب, آپ سے بڑی اچھی گفتگو ہوئی, سارا N75 کے حوالے سے بھی ہوگی, آپ کی سیاسی سرگرمیوں کے حوالے سے. آخر میں آپ کو کہوں گا, آپ عوام کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میری یہی گزارش ہے عوام سے کہ اس نااہل حکومت کو جو ہے نا سبق سکھانے کے لیے ہمارے پاس جو سب سے اچھا بدلہ لینے کا وقت ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہی جو ہے نا سیاست میں بدلہ لیا جا سکتا ہے. مہنگائی کا, بے روزگاری کا, اس سارا جو اس نااہل حکومت نے ہم سے جو سلوک روا, اس کا بدلہ لینے کا جو وقت ہے وہ ابھی ہے. 19 فروری کو لوگ گھروں سے نکلیں اور پولنگ اسٹیشن پہ جا کے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وفاداری کریں, چونکہ اس نے اس ملک کو بہت ترقی دی, اندھیروں سے نکالا, امن و امان دیا. اور جو معیشت ہے یہاں پہ, جو اب تو مزدور کا اور غریب کا جو چولہا ہے وہ اس کو پتہ ہے وہ کیسے جل رہا ہے. اور اس کے میاں نواز شریف کے دور میں جب بھی اس کا دور ہے, مزدور کو کاروبار اپنا ملی, دہاڑی ملی, کارخانہ دار کا کارخانہ چلا اور کسان بھی خوشحال ہوا. تو میری یہی گزارش ہے کہ 19 تاریخ کو لوگ نکلیں اور شیر کے نشان پہ مہر لگا کے سیدہ نوشین زارِ شاہ صاحب کو جو ہے ان کو کامیاب کرائیں, چونکہ زارِ شاہ صاحب کی بڑی خدمات ہیں. 30-35 سالہ اس حلقے کی, اس شہر کی انہوں نے خدمت کی ہے. اور ایک اور بڑی بات ہے ان کی کہ انہوں نے میاں نواز شریف سے ساری زندگی وفا کی ہے. اور میاں نواز شریف سے انہوں نے وفا کیا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم پیر سید زارِ شاہ صاحب کی بیٹی ہے تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں اور ان کو الیکشن جتوائیں. انشاءاللہ اپنا وہ الیکشن جو ہے نا ون کریں گی. اور میری بس یہی عوام سے درخواست ہے کہ ان کو ووٹ دے کر کامیاب بنائیں. سابق چیئرمین یونین کونسل بمبا والا, اس کے ساتھ ہی کیمرامین بلال کے ساتھ میری ٹیم عظمت نیوز کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.